اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت پر ایک دور ایسا بھی تھا جب وہ اپنے خالق و مالک کی تلاش میں در بدر پھر رہا تھا۔ ہاتھ کے تراشے بتوں میں پسند و ناپسند کے خدا بناتا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا فیشن سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی عصمت دری عام تھی۔ بیٹیوں کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ بیویوں پر ظلم ان کی بہادری تھی۔ ناپاکی کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا پینا تک عیب تصور کیا جاتا تھا، بلکہ عدت میں قید کر کے اسے گندگی کا مجسمہ بنا دیا جاتا تھا۔ رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ ماں کو مارنا، باپ کی حقارت ان کا شیوا تھی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ ایک کے بدلے 10 کو مارا جاتا تھا۔ معمولی سے جھگڑے میں 2 قبیلے آمنے سامنے ہوتے اور پھر 40 سال تک تلواریں نیام میں واپس نہ جاتی تھیں۔ وہ بھیڑیوں کا دور تھا، وہاں درندوں کا راج تھا۔ شفقت و رحم اور عفو و درگزر کو بزدلی تصور کیا جاتا تھا۔ لوٹ کھسوٹ، بددیانتی اور دھوکہ دہی سرداروں کا وصف عظیم تھا۔ پورا جزیرہ عرب بلکہ ساری دنیا ضلالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر 12 ربیع الاول کی صبح صادق طلوع ہوئی۔ ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سسکتی ہوئی انسانیت نے سکھ کا سانس لیا تو ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ یہ وہ عظیم دن تھا جس میں عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کا حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماں باپ، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاسفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات ہیں صلی علی کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، توحید کے جام بٹنے لگے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں ملی، اخلاق کے جسم میں جان آ گئی، دوست بننے لگے، دوریاں مٹنے لگی، پرائے بھی اپنے ہوئے، رشتوں کو حرمت کا لبادہ عطا ہوا، سسکتی ہوئی صنف نازک کو تحفظ فراہم کیا گیا، بیٹیوں نے عزت سے جینا شروع کیا، ماں کی گود میں بہار آ گئی، بھائیوں کو بہنوں کا پیار ملا، اخوت و بھائی چارگی کا بے مثال معاشرہ تشکیل پایا، امانتیں محفوظ ہونے لگی، صدق و وفا کو فروغ ملا، رحم اور عفو و درگزر نے عزت پائی، جہالت کے گدے گھوڑے استبل کی نظر ہوئے، علم کا دور دورہ ہوا، اور اس جلتی ہوئی خاکدان گیتی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن، محبت اور اخوت کے پھول کھلائے۔ چمن کھل اٹھے، کرن جگمگا گئی، مسکن آباد ہوئے، اور اہل عرب میں نعرہ رسالت کی پکار سے پورا صحن عرب گونج اٹھا۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کو عرب و عجم میں میلاد الرسول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اظہار تشکر کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، جلوس میلاد منایا جاتا ہے، اور عشاقان رسول محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر الحق اسکالر اکیڈمی اور اس کی پوری ٹیم کی جانب سے عالم اسلام میں بسنے والے عشاقان رسول کو بہت بہت ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔